بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربا نہ کہے، اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ روزانہ ایک سیب کھاتے رہو، کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا وزن کنٹرول میں رہے تو دوپہر کے کھانے میں سلاد کھایا کریں۔ اگر آپ روزانہ 2 سے 3 کیلے کھاتی ہیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے تو رات کو سونے سے پہلے مسواک کر کے سویا کریں اور صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیے سورۃ یونس کی روزانہ 1 بار پڑھیں۔ پانی پر پھونک مار کر پی لیں۔ 1 مہینے کے بعد شوگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ نظر کمزور ہو تو اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہو، ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کو زکام کا مسئلہ ہو، ان کی سماعت کمزور ہوتی ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کے باعث بنتا ہے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ آب زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ چیری کا استعمال کر لیتا ہے، ماہرین طب کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا کیلا کھایا کریں۔ جسم میں کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہو، ایلو ویرا کے پانی سے افاقہ ہوگا۔ موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، نیم گرم پانی میں لیمبو کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کریں۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لیا کریں۔ 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو، لیمبو کا رس پانی میں ڈال کر پی لیں۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں میں جلن محسوس ہو تو سرسوں کا تیل لگا لیا کریں۔ یہ چند چیزیں جو آپ کو طاقت دیں گی۔ ان میں دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکری کا گوشت، انجیر، انڈا شامل ہیں۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں، شوگر جیسی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے، ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو، ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر کھا جائیں۔ چنے کی دال سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگ جاتے ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کریں کیونکہ یہ بادی ہوتی ہے، اس سے قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے، موٹاپا جلدی آتا ہے۔ اگر ماہواری کا درد ہو تو تیلوں کا تیل استعمال کریں۔ غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ہر ہفتے صفائی کریں، اس سے بالوں کی نشوونما کم ہوتی ہے۔ کیسٹرول کو کم کرنا ہے، دوپہر کے وقت 1 مٹھی چنے کھائیں۔ اگر آپ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں، وقت پر سویا کریں، صبح جلدی اٹھا کریں، اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بیر کا گوشت پکا کر کھائیں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسمگول کا چھلکا 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹائیں، بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہچکی بند نہ ہو، گنے کا جوس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو، دمہ کا مرض ہو، وہ آڑو کھا لیں۔ اگر گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو، مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ اگر مثانے میں گرمی ہو، پیشاب کے قطرے آئیں، سونف اور الائچی نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کریں۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے، پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ 1 سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکری ملا کر لگا لیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کریں۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔
اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کریں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ٹی بی کے مریض لوگ ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، زیادہ کھانے سے بدن سست ہوتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں۔ ایڑیوں میں تکلیف ہو تو چقندر روزانہ کھائیں، اس سے پاؤں کے پیچھے پھٹی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے بدن سے چکنائی ختم کرنی ہے، دلیا کھایا کریں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے، سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے، کھانا ٹھیک طریقے سے ہضم نہیں ہوتا، وزن بڑھ جاتا ہے۔ سخت ہونٹ نرم و ملائم اور گلابی کرنے کے لیے ارکے گلاب سوتے وقت لگایا کریں۔ صبح کے وقت سورج کی روشنی میں بیٹھنے سے وٹامن ڈی کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ کھانے میں پودینہ شامل کرنے سے آپ کا ہاضمہ بہتر ہوگا۔ ناریل کا تیل سر میں لگانے سے بالوں کی پرابلمز دور ہو جاتی ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ، بدن کے درد میں آرام ملے گا۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو خارج کر دو ورنہ یادداشت پر اثر پڑے گا۔ نمک سے سکن کا مساج کرنے سے سکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کھجور کھاؤ، نظر تیز ہوگی، جسم میں طاقت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لو، دماغ کی گرمی کو دور بھگاتا ہے، یادداشت تیز کرتا ہے۔ 1 کپ پانی میں چھوٹی سی ادرک کا ٹکڑا، 1 چٹکی نمک ملا کر پانی پی لیں، سر درد میں آرام آ جائے گا۔ ٹھنڈا پانی پینے سے دانت کالے ہو جاتے ہیں۔ کچا آلو کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے، آلو بوائل کر کے کھانے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جائیں گے۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آئے، جان لو آپ کا معدہ خراب ہے۔ پلاسٹک کی کرسی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہوتی ہے۔ ایلو ویرا جیل ہلدی ملا کر آنکھوں پر لگانے سے نشانات دور ہو جاتے ہیں۔ نیم گرم دودھ میں سیب کھا لینے سے چہرے کی تازگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس گھر کی عورتوں میں فاطمہ نام ہو، اس گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ لہسن کا رس دمے کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ اگر کسی کپڑے پر گھی وغیرہ کا داغ پڑ جائے، اس حصے پر لیمبو اور نمک ملا کر لگائیں، صابن سے دھو لیں۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ چاکلیٹ دل کی بیماری کو ختم کرتی ہے۔ برف میں سوراخ کر کے اس میں اگر بتی لگانے سے جس کمرے میں رکھا جائے، اے سی کی طرح ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ سونے سے پہلے کھائیں، بدن کی گرمی دور ہوگی۔ دھنیے کا رس گنجے پن کو دور کرنے کے لیے سر پر لگایا جائے، کافی فائدہ ہوتا ہے۔ 1 چمچ ایلو ویرا اور 1 کپ چکوترے کا رس ملا کر پینے سے پیٹ اندر چلا جائے گا۔ شہتوت کا رس بلغم کو ختم کرتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ گاجر کا رس پینے سے جسم کے زہریلے مادے باہر نکل آتے ہیں۔ دال چینی کا استعمال کرنے سے گیس، پیٹ کے درد، السر، گلے کی سوزش، قوت حافظہ اور کھانسی ختم کرنے میں مفید ہے۔ اگر رات کو سوتے وقت 7 دانے بادام چھیلے ہوئے 1 تولہ مصری کے ساتھ کھائے جائیں، نظر تیز ہوگی۔ آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابال لیں، جب 1 کپ رہ جائے اسے اتار لیں، 1 چمچ شہد ملا کر پئیں، نزلہ، زکام اور دمے کے امراض سے نجات ملے گی۔ دل کی بیماری میں مبتلا لوگ آلو بخارا کھایا کریں۔ روزانہ چنے کی دال میں لیمبو نچوڑ کر کھانے سے ہفتے میں چربی پگھل جائے گی۔ روزانہ کھیرا کھانے سے کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے آنکھوں میں ایک کشش آتی ہے۔ گاجر کا حلوہ کھانے سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ بھنڈی کی سبزی کھانے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ عورتیں بدن پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں، گرم چیزیں کم کھائیں۔ جو کا دلیا بنا کر کھائیں، اس سے دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ جن بچوں کی یادداشت کمزور ہو، اخروٹ کھائیں۔ داڑھ میں درد ہونے لگے، روٹی پر لونگ کا تیل لگا کر داڑھ پر لگا لو، آرام آ جائے گا۔ جس کسی کو لیمبو راس نہ آئے، وہ لیمبو کھا کر تھوڑا سا لہسن کھا لے۔ کوئی پودا مرجھانے لگے، اس کی جڑوں میں دہی کی لسی ڈال دیں۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکڑی سے ہلکا سا مساج کرنے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ جس کو کمزوری ہو، وہ دودھ میں کشمش ڈال کر کھا لے۔ رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا انتخاب کریں، کیونکہ دوسرے بلب آپ کی نظر کو متاثر کرتے ہیں اور آپ کی نظر خراب ہو سکتی ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں، بال مضبوط ہوتے ہیں۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، نشانات دور ہو جائیں گے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ وزن کم کرنا ہے، نہار منہ لیمبو کا رس پی لیا کرو۔ حرام جانور گھر میں رکھنے سے آپ کی رزق میں کمی آئے گی۔ رات کے وقت چائے کا زیادہ استعمال کرنا چھوڑ دو، آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا۔ اس سے جوڑوں اور ہڈیوں میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ ہری چٹنی کا رنگ فریش رکھنا ہے، بناتے وقت اس میں 1 چمچ لیمبو کا رس اور تیل شامل کر دو۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں، ورنہ آپ کے دانت بری طرح خراب ہو جائیں گے۔ زیادہ آم کا جوس مت پئیں، اس سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔
جس گھر میں روزانہ صبح کے وقت جلدی صفائی ہوتی ہے وہ گھر ہمیشہ رزق سے مالا مال رہتے ہیں۔ جو عورتیں ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہیں ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ جس عورت کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آئے ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھا لیا کرے۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد سونا کئی بیماریاں اور موٹاپے کا باعث بن سکتا ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ پیاز کا پانی چھاتی اور گلے سے بلغم خارج کرتا ہے۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ سبز رنگ کی چیزوں کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ انسانی بدن کا واحد حصہ دانت ہیں جو خود کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ٹھنڈا پانی انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں میں نہ بتاؤ ورنہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارا مذاق اڑایا جائے گا۔ جڑواں بچے پیدا کرنے کے لیے کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیں۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر اس میں ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں تمام بال کالے ہو جائیں گے۔ شدید تکلیف میں آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ لیمبو اور گڑ ملا کر پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ اگر خارش دور کرنی ہے ناریل کے تیل میں لیمبو کے چند قطرے ملا کر مساج کریں، خارش ختم ہو جائے گی۔ بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو ایک ٹانک بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ 10 دن لگاتار کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہوگی۔ بوڑھے افراد یہ نسخہ زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہیے۔ سفید رنگ کا کپڑا سر پر رکھ لینے سے سر میں درد نہیں ہوتا۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر دیکھے جانے سے آنکھوں کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ دوپہر کے وقت سو جاؤ، یادداشت اچھی ہو جائے گی۔ دودھ میں کچا کیلا شامل کر کے کھانے سے جسم میں کمزوری نہیں آئے گی۔ ملتانی مٹی گھر میں رکھو، مکڑی جالا نہیں بناتی۔ چہرے پر لال رنگ کے دانے نکل آئیں تو کچا دودھ لگا لو، دانے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ نمک بدن پر الرجی لاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کا رنگ کالا ہو، اونٹنی کا دودھ لگاؤ، سفید ہو جائے گا۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑنے لگے تو یہ جگر کی بیماری کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ چہرے پر چنے کی دال کو پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرے پر دانے نہیں آئیں گے۔ اگر چاہتے ہیں ساری زندگی پیٹ کی گیس یا قبض کا مسئلہ نہ ہو تو چند کام کر لیں۔ کھانے میں ادرک اور کالی مرچ روزانہ استعمال کریں۔ کھانے کو ہمیشہ چبا چبا کر کھائیں۔ ناشتے میں پانی یا دودھ میں اسمگول ملا کر پی لیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ نہار منہ چہرے کو دھوتے وقت پانی میں لیمبو کے چند قطرے شامل کر کے چہرے کو دھونے سے چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کو دور کرنے کے لیے ادرک کا استعمال زیادہ کریں۔ منہ سے بدبو آنے لگے جامن استعمال کریں۔ معدے کا درد ہو ٹینڈے کا سالن کھا لینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب مت کیا کریں، اس سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ سونے سے قبل فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہتا ہے۔ پودینے کا استعمال کرنے سے جسم کی جلد نکھرنے لگتی ہے۔ شملہ مرچ کھاؤ، بند کان بھی کھل جائیں گے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کر دو ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ آب و ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورت رحمان کی ریکارڈنگ روزانہ ضرور چلایا کریں، اس سے آپ کو بذات خود اپنے گھر والوں پر بہتری محسوس ہوگی۔ سوتے وقت دل کی گھبراہٹ محسوس ہونے لگے پیشاب کر لو، دل کی گھبراہٹ فوراً دور ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن کاٹ کر لگاؤ، بڑھاپے کی جھلک نمایاں نہیں ہوگی۔ دل کے مریض لوگ آلو بھارا مت کھائیں، زیادہ آم کھانے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جگر کو خراب ہونے سے ہلدی بچاتی ہے، مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ تھکاوٹ اور پریشانی کے اندر ادرک والی چائے پیو، سکون محسوس ہوگا۔ ہری مرچ ایسی چیز ہے، اس کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کڑلی کریں۔ بواسیر کے مریض لوگ لوکاٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں، چاولوں کے اوپر سے پانی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کریں، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ نہار منہ ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ سونے سے قبل آلو بھارا کھا لینے سے بے چینی قریب نہیں آئے گی۔ سونے سے قبل انگور کھا لینے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ ہلدی والا دودھ استعمال کرنے سے کمر کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کیلے کے چھلکوں کو دانتوں پر رگڑنے سے دانت موتیوں جیسے سفید ہو جاتے ہیں۔ مرغی کے گوشت کا زیادہ استعمال جسم کی چربی کو بڑھاتا ہے۔ الائچی گرمیوں کا نایاب پھل ہے جو کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ الائچی پیاس کو بجھاتی ہے اور جگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔
پیاز سفید بالوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ پیاز کا پیسٹ سر پر لگائیں، کچھ دیر کے بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں، اس طرح بال کالے گنے ہو جاتے ہیں۔ فالسا کھا کر اوپر سے نیم گرم پانی پی لیجئے، دانت کی میل صاف ہو جاتی ہے۔ سبز رنگ کی چیزوں کو روزانہ صبح غور سے دیکھو، نظر کمزور تیز ہو جائے گی۔ پکا ہوا آم کھاؤ، رنگت نکھرتی ہے۔ چائے پینے کے بعد بچی ہوئی پتی ضائع نہ کریں بلکہ اس کے گھر کے کونوں میں رکھ دیں، اس سے مچھر اور مکھیاں نہیں آئیں گے۔ بدہضمی سے بچنا ہے، کھانا آہستہ آہستہ کھاؤ، نہانے سے قبل ایک کیلا کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنے سے پتھری ہونے لگتی ہے۔ کالا بہانہ آج ایک جان لیوا بیماری لگ سکتی ہے۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ استعمال کرتا ہے اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ منہ میں چھالے پڑنے لگے تو پھٹے ہوئے دودھ سے کرلی کرنا منہ کے چھالوں کو دور کرتا ہے۔ کوئی بھی دوا کھانے کے بعد 2 منٹ تک لیٹ جانے سے دوا فوراً اثر کرتی ہے۔ بدہضمی سے بچنا ہے، ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لو۔ پیشاب کا مسئلہ ہو، پانی پی کر پیشاب کرو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ سمندری نمک کھا لینے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں بند جوتوں کا استعمال نظر کو کمزور کرتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دل کے بند وال بھی کھل جاتے ہیں۔ کچے پھل مت کھاؤ، ذہنی کمزوری ہو جائے گی۔ پیاز سونگھنے سے دل کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ روزانہ 1 مرتبہ سورۃ مدثر کی تلاوت کیا کریں، آپ صحت مند اور مضبوط ہو جائیں گے۔ آلو بخارے کا پانی استعمال کرنے سے جسم کی چربی پگھلنے لگتی ہے۔